بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تائب ہونے کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں لوگوں کو سود پر پیسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کسی کے گھر قرض کی وصولی کے لیے پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، میرا تو شوہر گھر پر موجود نہیں اور میرے پاس دینے کو کوئی چیز نہیں، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی تھی جس کا تمام گوشت ختم ہو چکا ہے اور سر باقی ہے، اگر کہو تو وہ دے دوں۔ آپ وہ سر لے کر گھر آ گئے اور بیوی سے کہا، یہ سر سود پر ملا ہے، اس کو پکا ڈالو۔ بیوی نے کہا، میں کیسے پکاؤں، گھر میں نہ لکڑی ہے نہ آٹا۔ آپ نے کہا، میں ان دونوں چیزوں کا بھی ابھی کسی مقروض سے انتظام کر کے آتا ہوں۔ جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ آپ نے کہا، میرے پاس تجھے دینے کو کچھ نہیں۔ سائل نے کہا کہ اگر تو مجھے کچھ دے بھی دے تو اس سے غریب نہیں ہو جائے گا اور نہ میں امیر ہو جاؤں گا۔ جب سائل مایوس ہو کر چلا گیا تو بیوی نے سالن نکالنا چاہا تو ہنڈیا سالن کے بجائے خون سے لبریز تھی۔ اس نے آواز دے کر کہا کہ تیری کنجوسی کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا۔ آپ نے یہ دیکھ کر عبرت حاصل کی اور کہا، میں نے آج سے برے کاموں سے تائب ہو گیا اور اس کے بعد مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے۔ آپ جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ لڑکوں کو کھیلتے دیکھا۔ لڑکوں نے آپ کو دیکھتے ہی آواز لگانا شروع کر دی کہ دیکھو، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے۔ آپ یہ سن کر رنجیدہ ہوئے اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تائب ہو گئے اور گناہوں سے توبہ کر لی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو واعظ و نصیحت کی۔ جب آپ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے واپس ہوئے تو ایک مقروض شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے مت بھاگو، اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک عاصی کا سایہ تمہارے اوپر نہ پڑے۔ پھر جب آپ واپس ہوئے تو وہی لڑکے آپ کو دیکھ کر راستہ دینے لگے اور کہنے لگے کہ اب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ گناہ گاروں میں ہمارا نام درج کر دے۔ بچوں کا یہ قول سن کر آپ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کی، مالک تیری قدرت بھی عجیب ہے، آج ہی میں نے توبہ کی اور تو نے لوگوں کی زبان پر میرے نیک نامی کا اعلان کرا دیا۔ اس کے بعد آپ نے منادی کرا دی کہ جو شخص میرا مقروض ہے وہ اپنی تحریر مال واپس لے جائے، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے اپنی تمام دولت راہ مولا میں لٹا دی اور کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آخر میں ایک سائل کے سوال پر اپنا کرتا تک اتار کر دے دیا اور دوسرے سائل کے سوال پر آپ نے اپنی بیوی کی چادر بھی دے دی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی تقریباً نیم برہنہ رہ گئے۔ اس کے بعد دریائے فرات کے کنارے ایک مسجد تعمیر کر کے عبادت میں مشغول ہو گئے اور یہ معمول بنا لیا کہ دن میں تحصیل علم کے لیے حضرت حسن بصری کی خدمت میں پہنچ جاتے اور ساری رات عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے۔ ایک دن شام کو حضرت حسن بصری کا گزر حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عبادت گاہ کی طرف قریب سے ہوا۔ آپ نماز کے ارادے سے عبادت خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا حضرت حبیب اجمی نماز کی نیت کر چکے تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی غلط قرات سن کر نماز علیحدہ پڑھ لی۔ اس وقت ندائے غیبی آئی، اے حسن، تو نے میری رضا کو پا لیا مگر قدر نہ کی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ کیسے؟ جواب ملا، حبیب کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، وہ ایک نماز تمہاری تمام نمازوں کے عوض ہو سکتی تھی۔ تم نے نیت کی درستگی کا خیال نہ کیا اور الفاظ کی درستگی کی طرف دھیان دیا۔ زبان اور دل کے ٹھیک کرنے میں بہت فرق ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے نکال کر چوراہے پر رکھ دیے اور خود نہانے چلے گئے۔ اس دوران حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزر رہے تھے تو لباس کو شناخت کر کے وہیں رک گئے اور ابھی آپ آ جائیں گے۔ جب آپ واپس آئے تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم یہ کپڑے کس کے بھروسے پر چھوڑ گئے تھے؟
آپ نے کہا میں نے اس بھروسے پر جس نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی حفاظت کے لیے معمور کیا۔ حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کنیز کام کرتی تھی جو عرصہ 30 سال سے آپ کی خدمت میں معمور تھی۔ آپ کا استغاثہ کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی اس کا چہرہ نہ دیکھا۔ ایک دن اس کنیز سے کہا، اس سے فرمایا کہ جاؤ میری کنیز کو بلا لاؤ۔ اس نے عرض کیا حضور میں ہی آپ کی کنیز ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ 30 برس تک میرے دل میں سوائے اللہ عز و جل کے کسی کا خیال پیدا نہ ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں پہچاننے سے قاصر رہا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات کے کنارے کھڑے تھے کہ جب حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ بھی آن پہنچے، اور حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کشتی کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ دریا کے پار جا سکوں۔ حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں نے یہ علم آپ سے سیکھا ہے کہ دل کو حسد اور بغض سے پاک کر لو اور دنیا سے علیحدگی اختیار کر لو، مصائب پر صبر کر لو، صبر سے کام لو اور تمام معاملات میں من جانب اللہ کر لو، پھر پانی پر قدم رکھو، تمہیں خود بخود راستہ دے گا۔ یہ کہہ کر حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا پر قدم رکھا اور دریا پر چلنا شروع کر دیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے ہوش میں آنے کے بعد وجہ دریافت کی تو فرمایا وہ شخص مجھ سے علم سیکھ کر دریا پر چلنا شروع ہو گیا اور کل کو پل صراط پر بھی اسی طرح گزر جائے گا۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میں اس طرح رہ نہ جاؤں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ تمہیں یہ مقام کیوں کر حاصل ہوا؟ حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں دل کو سفید کرتا ہوں اور آپ کاغذ سیاہ کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا میرے علم نے دوسروں کو نفع دیا مگر مجھے نفع نہ دیا، میں جیسے پہلے تھا اب بھی ویسا ہی ہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف کے سپاہیوں کی وجہ سے بھاگ کر حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت گاہ تشریف لے گئے۔ اس دوران حجاج بن یوسف کے سپاہی آپ کی تلاش میں ان کے گھر پہنچ گئے اور دریافت کیا کہ حضرت حسن بصری کہاں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ وہ میری عبادت گاہ میں ہے۔ ان سپاہیوں نے آپ کی عبادت گاہ کا ایک ایک کونا چھان لیا مگر انہیں حضرت حسن بصری کہیں نظر نہ آئے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے ہم سے جھوٹ بولا، وہ عبادت گاہ میں کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عبادت خانے پر ہی گئے تھے۔ ان سپاہیوں نے دوبارہ عبادت گاہ میں جا کر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈا مگر وہ نہ ملے تو وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حبیب اجمی سے پوچھا کہ تم نے انہیں سچ بتایا مگر وہ پھر بھی مجھے عبادت گاہ میں تلاش نہ کر سکے۔ حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے آیت الکرسی 2 مرتبہ اور 2 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 2 مرتبہ آمن الرسول پڑھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ الہی میں نے استاد محترم کو تیرے سپرد کیا، تو ہی ان کی حفاظت فرما اور انہیں دشمنوں کی نظر سے بچا محفوظ فرما۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے میری دعا قبول فرما لیا۔ ایک مرتبہ امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل اکٹھے جا رہے تھے کہ ان کی ملاقات حضرت حبیب اجمی سے ہوئی۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ حضرت امام شافعی سے کہا کہ ان سے کوئی سوال کرنا چاہیے۔ حضرت امام شافعی نے جواب میں کہا کہ ان سے کوئی بھی سوال نہ کرنا بہتر ہے کیونکہ یہ عجیب لوگ ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے حضرت حبیب اجمی سے دریافت کیا کہ کسی شخص کی 5 نمازوں میں سے ایک نماز قضا ہو جائے اور وہ بھول جائے کہ وہ کون سی نماز قضا ہو گئی تو وہ کیا کرے؟ حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دل کو جو یاد الہی سے غافل ہو گیا ہے تنبیہ کرنی چاہیے اور 5 نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنا تو حیران ہو گئے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام احمد بن حنبل سے کہا میں نے تم سے کہا تھا ان لوگوں سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ کچھ خورد و نوش کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے گھر سے باہر نکلے، لیکن دن بھر عبادت میں مشغول رہ کر
جب گھر واپس آئے تو بیوی نے سوال کیا کہ کیا لائے ہو؟ فرمایا جس کی مزدوری کی ہے وہ بہت کریم ہے، اس کے کرم کی وجہ سے مجھے اس سے اجرت طلب کرنے کی جرت نہ ہو سکی۔ اس نے خود ہی کہہ دیا کہ 10 یوم کے بعد جب تم کو ضرورت ہوگی تو پوری اجرت دے دوں گا۔ پھر جب 10 دن کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال آیا کہ گھر پر جا کر کیا جواب دوں گا، تو ایک طرف اپنے تصور میں غرق چلے جا رہے تھے اور دوسری طرف اللہ نے ایک بوری آٹا، ایک ذبح شدہ بکری، گھی، شہد اور 300 درہم ایک غیبی شخص کے ذریعے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچا دیے، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا کہ حبیب اجمی سے کہہ دینا کہ اپنے کام میں ترقی کرے، جس کے صلے میں اس سے بھی زیادہ مزدوری دیں گے۔ چنانچہ جب آپ گھر کے دروازے پر پہنچے تو گھر میں کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اندر جا کر بیوی سے صورتحال دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ اور پیغام سنا دیا۔ یہ سن کر آپ کو خیال آیا کہ اگر زیادہ دل جمعی سے عبادت کروں گا تو نہ جانے کیا کیا انعام و کرام حاصل ہوں گے۔ چنانچہ اس دن سے آپ دنیا کو چھوڑ کر عبادت میں غرق ہو گئے، یہاں تک کہ مستجیب الدعوات کہلائے۔ میرا بیان کرنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمارے تمام گناہ معاف فرمائے، یا آمین۔